بابا فرید گنج شکر کی خانقاہ کے سارے درویش بڑی اسرت و تنگی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اکثر فاقوں میں گزر ہوتی تھی۔ مولانا بدرالدین اسحاق اور شیخ جمال الدین ہانسوی جیسے مقدس اور بزرگ ہستیاں بھی اس درگاہ میں تربیت حاصل کر رہی تھیں، اور وہ بھی اسرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے۔ مولانا بدرالدین اسحاق لنگرخانے کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لایا کرتے تھے، اور شیخ جمال الدین ہانسوی جنگل سے ویلا یا پھر ڈیلا ایک قسم کا بیر کی طرح کا پھل ہوتا ہے جسے نمک اور سرکہ لگا کر اچار بنایا جاتا ہے، لایا کرتے تھے۔ حسام الدین کابلی کا کام پانی لانا اور برتن دھونا ہوتا تھا، جبکہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا کام کھانا وغیرہ پکانا ہوتا تھا۔ خانقاہ کے قریب ایک بقال رہتا تھا، نمک وغیرہ اس سے خریدا جاتا تھا۔ ایک دن نمک خریدنے کے لیے پیسے نہ تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے 1 درم کا نمک ادھار لے کر ترکاری تیار کر کے پیر و مرشد اور تمام درویشوں کے سامنے حاضر کر دی۔ مولانا بدرالدین اسحاق، شیخ جمال الدین ہانسوی اور حضرت نظام الدین اولیاء ایک ہی برتن میں کھایا کرتے تھے۔ جب بابا صاحب نے لقمہ اٹھانے کے لیے پیالے میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں گرانی محسوس ہوئی اور لقمہ نہ اٹھا سکے، اور فرمایا، اس میں سے اسراف کی بو آتی ہے۔ پھر دریافت فرمایا کہ نمک کہاں سے لیا تھا۔ خواجہ نظام الدین پر بابا صاحب کے اس سوال نے ہیبت اور لرزہ طاری کر دیا۔ بڑی مشکل سے جواب دیا کہ قرض لیا تھا۔ بابا صاحب نے فرمایا، درویش فاقے سے مر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے نفس کی خواہش پورا کرنے کے لیے کسی سے قرض لے۔ توکل اور قرض میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یاد رکھو، اگر مقروض درویش کو اچانک موت آ جائے اور اس پر قرض ابھی باقی ہو تو قیامت کے دن قرض کے بوجھ سے اس کی گردن جھکی رہے گی۔ اس ارشاد کے بعد بابا صاحب نے حکم دیا کہ تمام سالن غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت دل میں عہد کیا کہ آئندہ کبھی کسی سے قرض نہ لوں گا، اور اپنے سابقہ فعل پر ندامت اور توبہ کا اظہار کیا۔ بابا صاحب کو خواجہ صاحب کی اس توبہ کا کشف ہوا تو اپنی کملی پر، جس پر وہ تشریف فرما تھے، خواجہ صاحب کو دی اور فرمایا، انشاءاللہ آئندہ تمہیں قرض لینے کی کبھی ضرورت نہ پڑے گی۔